السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ میں نے مولانا صاحب سے ایک درخواست کرنی تھی کہ جی بسم پلیز آپ مولانا صاحب کو یہ سی دعا بتائیں یا وظیفہ بتائیں جو بچوں کے لیے ذرا کام میں مشکل ہو رہی ہے، کام وغیرہ نہیں مل رہا، آپ پلیز ان کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں، آپ کی بہت مہربانی۔ جی ضرور انشاءاللہ، جی ضرور انشاءاللہ بتا دیں گے۔ جی یہ واقعاً گھر گھر کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ جی جی کیونکہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کا کہنا مانتے نہیں ہیں اور وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ رابطہ بھی تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے۔ جی صرف اسی حد تک ہوتا ہے کہ بھی سکول چھوڑاؤ جی جی اور بڑی مشکل سے ناشتہ واشتہ کرواؤ، سکول چھوڑاؤ اور سکول سے لے آؤ، اور آ کے وہ مشکل سے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا کھائیں گے تو اپنے اپنے موبائل اور ٹیبلٹ اور یہ لیے اور اپنے اپنی جگہ پہ غائب، ٹھیک ہے۔ تو کہنا نہیں مانتے اس طرح سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر نظر کرم کرو۔ تو یہ تقریباً جو ہے یہ عمومی مسئلہ ہو چکا ہے، پوری دنیا میں گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ تنہائی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے بچوں کو تو یہ بھی مسئلہ ہے، جی کہتے ہیں جی یہ تنہائی کی طرح سے اور ڈپریشن کا شکار یہ وہ۔ تو وہی بات ہے کہ چونکہ اس طرح سے نہ تو ماں باپ کا ہی کہنا مانتے ہیں اور نہ کوئی نماز روزے کی طرف بھی آتے ہیں، نہیں ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اس میں والدین کی کیا ذمہ داری، اسی پہ تھوڑا 2 منٹ بار کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، جی کیا ذمہ داری ہیں؟ اکثر بات تو یہ ہے کہ اصل پوچھیں تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ انسان جب تک خود مہذب نہ ہو جی وہ دوسروں کو تہذیب سکھا نہیں سکتا۔ جی تو سب سے پہلے تو ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے کہ خود بھی جو ہے نا وہ پابندی سے نماز پڑھیں، رات کو جلدی سوئیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر تو یہی ہوتا ہے 11-12 بجا دیتے ہیں سوتے سوتے ہی، اور صبح جلدی اٹھیں، نماز خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ قبلہ معذرت کے ساتھ میں جو کہ آپ کے ساتھ تھا اس محفل میں، میرے خیال میں تو قبلہ فرما رہے تھے کہ اول ترین اور افضل ترین جو وظیفہ ہے وہ نماز ہے۔ اگر آپ اپنی صبح کی نماز صبح پڑھ لیتے ہیں، اپنی جو صبح کا آغاز ہے نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں، تو آپ نے جو ایک دن کی جنگ ہے وہ جیت لی ہے۔ اگر آپ صبح کی نماز نہیں پڑھ سکے تو سمجھ لیں کہ آپ کی جنگ جو ہے شیطان کے ساتھ جو ہے وہ دن تو برا ہو گیا نا، وہ آپ ہار چکے ہیں صبح سے۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اور جب نماز آپ پڑھ لیں جی تو پھر آپ نے 102 مرتبہ جی ماشاء اللہ تسبیح الفاظ مظاہرہ کر کے جی 102 مرتبہ آیا مبارکہ پڑھنی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیا کریمہ تو رسول پاک کے متعلق ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اور تیری آخرت جو ہے وہ یہاں سے بھی بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب ہم تجھے اتنا عطا کر دیں گے، یعنی ربوں کا تیرا رب ان قریب اتنا عطا کر دے گا، فَتَرْضَىٰ، اور تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کریم کے صدقے میں ہی اس آیت کو پڑھیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی طرف سے اے اللہ مجھے خوشی نصیب رہے اور اولاد نیک رہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، 102 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تاکہ اولاد کی طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ فرقان کی آیت ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، پروردگار ہمیں عطا فرما ہماری ازواج کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پیشوا قرار دے متقی پرہیزگاروں لوگوں کا۔ تو اس کو دعائے قنوت میں پڑھا کریں۔ نماز میں جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں اس آیت کو سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں تو اس کو پڑھیں، اور نماز پڑھ کے تسبیح کر کے اس آیت کو پڑھیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو خداوند عالم جو ہیں وہ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ بھی کنٹرول کریں، جی بے شک، وہ بھی رات کو جلدی بند کر دیا کریں۔ جی مطلب اگر 10 بجے 11 بجے بچے سونے کا ٹائم ہے تو انٹرنیٹ بند کریں۔ تو ویسے نہیں پکڑاتے فون وغیرہ آپ کو، تو
انٹرنیٹ ہی بند کر دیں جی تو کم از کم ٹائم پر سوئیں، بے شک کیونکہ بہت سارے مسائل جو ہے نا یہ نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جی 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 ہاں، جس کی وجہ سے جو ہے نا والدین پریشان ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے ہاں جی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ اللہ